الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله سبحان الله وعلى آله وصحبه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين، تركت فيكم ثقلين، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت نال محبوب دی ذات دے اتے درود شریف پڑھو، اللہ دی رحمت وس پوسے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ذوق نال، شوق نال، پیار نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسن، بیماریاں دور تھی ویسن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب تو پہلے ان سونی ذات دا شکر ادا کروں جینے رات دے انہاں لمحات دے اندر اپنے ذکر واسطے، دین دے فکر واسطے، اپنے محبوب تے پیارے دے تذکرے واسطے، اپنے رحمت والے گھر، مسجد، جنتی باغ، قرآن دے مدرسے، محمدی باغ دے ملے جلے ماحول دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے. میں کہ شکر کروں، کوئی حد آمین تے کوئی حد سبحان اللہ. شکر دا کلمہ آمین بھی نہیں تے شکر دا کلمہ سبحان اللہ بھی نہیں. شکر دا کلمہ کیا ہے؟ اجتماع چاہتے جتنی خوشی تھی ہے اتنی اچھی آواز نہ آکھو الحمدللہ. ایوان لوگ صلح کروں، درخواستی کو جھگڑا ڈانی آندا. جڑے لوگ پکڑے دھکڑے آئے ہو تے مجبوراً بیٹھے ہو وہ آہستہ آہستہ آکھو، تے جڑے خوشی نال آئے ہو تے خوشی نال بیٹھے ہو اچھی آواز نال آکھو الحمدللہ. اللہ تواڈی ساڈی حاضری قبول فرماوے، سارے اندر چل آون قبول فرماوے، قدم قدم تے رحمت برکت عطا فرماوے. تے جویں اج اللہ سی جنتی محمدی باغ تساں سوں اکٹھا کیتا ہے، قیامت دے دی محبوب دے جھنڈے لواء الحمد تلے اللہ ایویں جمع چا فرماوے. محبوب دے حوض کوثر تے اللہ ایویں اکٹھا چا فرماوے تے اپنے رحمت والے عرش دی چھاں تلے اللہ ایویں جمع چا فرماوے. اللہ سائیں سارے بھائی محترم ڈاکٹر طارق شیم صاحب تے مولانا جمال صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے. تساں نیک لوگیں دی زیارت دا ذریعہ بڑھ پن. میں تو حاضری صرف تساں نیک لوگیں دی زیارت واسطے تھا. مسلمان دی مسلمان نال ملاقات بڑی عجب ہوندی ہے. محبوب فرمائے جملے مسلمان کو بے وجہ طلاقن کھل دے چہرے ہنستے چہرے نال ملے. فرمایا ڈوہائیں دے ہاتھ بعد جدا تھی نے اللہ ڈوہائیں دے گناہ پہلے معاف کر چھوڑا. بندہ لالچی ہے
میں لالچ چمدا ایمان والے نال ہاتھ ملے سوں مل سوں اللہ سے یہ سارے گناہ معاف کر دے سن تے میں ایتھے رستے پوچھے حضرات کروں مولانا سبحانی صاحب سارے حاجی صاحب اللہ صاحب میں کہ یہ اج دا اجتماع جڑا رہندا ہے کہیں عنوان تے ہے یا بے عنوان ہے ویسے دینی اجتماع ہے تو ایسے دے پہن جو انہیں اندر عنوان عظمت قرآن رکھے نے آنکھو سبحان اللہ آہستہ نہیں قرآن بھی سبحان اللہ تے صاحب قرآن بھی آہستہ نہیں اب جڑے روٹی کھادی بیٹھو تو اچھی آنکھو جڑے زبان مفت گدی بیٹھو ہور اچھی آنکھو جڑے کرایہ بھری بیٹھن زبان دا ہولی آکھن تے جڑے مفت رب کنو زبان گدی بیٹھن رب دی تسبیح اچھی آواز نال پڑھو جو پہاڑی گونج پوین سبحان اللہ قرآن بھی سبحان اللہ تے صاحب قرآن بھی تے میں ایک حدیث پڑھیے آج لمبا چوڑا واز نہیں کرنا میں بس صرف ایک حدیث پڑھیے تے محبوب دی ہوں حدیث تے تھوڑے جا گل ہی عرض کرنے ہیں محبوب فرمائے ترکت فیکم شیئین ترکت فیکم امرین ترکت فیکم ثقلین لن تزلوا ما تمسکتم بہما میری امت دے لوگو دو تحفے دو ہدیے دو چیزاں تسا کو دیتے میں قیامت تک واسطے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آرام کرن ویدا پیا تے جے تئی انہاں دو چیزیں کو سینے نال لئی رکھسو دنیا دی کوئی طاقت تسا کو گمراہ نہیں کر سکتی اور دو چیزاں کیا ہیں کتاب اللہ و سنتی اللہ دا قرآن تے میٹھے مدنی دی ادا قرآن تے صاحب قرآن نہ قرآن کو چھوڑنا ہے نہ صاحب قرآن کو چھوڑنا ہے تے جے تی قرآن تے صاحب قرآن کو سینے نال لئی لکسو دنیا دے سارے طاقتاں کٹھا تھی تے تسا کو گمراہ نہیں کر سکدے تے میں والا چھوٹا جا طالب العلم ادنا درجے دا میں جملے قرآن کھولے منظر بڑا عجیب ہے اللہ سے قرآن جملے تذکرہ کیتے صاحب قرآن دا تا قسم چاہتی ہے اللہ قرآن دی تے جتا تذکرہ اللہ کیتے قرآن دا والا قسم چاہتی ہے صاحب قرآن دی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین بعض علماء دن حروف مقطعات انہاں دی مراد اللہ جان دن بعض آدن اسماء اللہ الحسنہ چن اماستے لوگ آدن خالی یاسین دو حرف نال نہ رکھن دی اجازت کوئی نہیں اگر خالی یاسین نہ رکھو تو 5 حرف نال یا تے الف سین یا نون یا سین دو حرف نال نہ رکھن دی اجازت کوئی نہیں کیونکہ بعض آدھے نے اسماء اللہ الحسنہ دے اندر ہے تے بعض نے بڑی عجیب گل لکھی ہے تے جمہور ہی طرف گن یا سین یا حرف نداد ہے سڈ مرن کیتے ہوں دے سین مانے انسان یا سین اے خلاصہ انسانیت محبوب والقرآن الحکیم میں کو حکمت والے قرآن دی قسم انک لمن المرسلین تو میرا سچا رسول ہے جے میرے واری ہے یہ قرآن دی والقسم رب عجیب چاہتی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ فرمائے میں کو ستارے دے چھپ ونجن دی جاہ دی قسم ستارے دی نہیں ستارے دے چھپ ونجن دی جاہ دی قسم اللہ فرمائے انہو لقسم لو تعلمون عظیم اللہ فرمائے میرے محبوب دے امتیو جے تواڈی توجہ میں رب دی طرف ہے آج میں تورا رب ہوں وڈی قسم چاہ بیٹھا ہن حیرانگی تھیندی ہے اللہ سائیاں قرآن توجہ قسم چاہتے ہیں کتھائیں والعصر کتھائیں والعادیات کتھائیں والتین
کہ تئی والشمس وضحاها اللہ اتنا وڈیا قسمہ چاہتے ہیں یہ نہیں وہ فرمایا جو میں وڈی قسم چاہتی ہیں اور سب تو زیادہ قسمہ اللہ قرآن چاہتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها اللہ فرماتے ہیں میں کو سورج دی قسم، سورج دی روشنی دی قسم، چند دی قسم، چند دی چمک دی قسم، ڈیہ دی قسم، ڈیہ دے سوجلے دی قسم، رات دی قسم، رات دے سناٹے دی قسم، آسمان دی قسم، آسمان دی بلندی دی قسم، زمین دی قسم، زمین دی پستی دی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں انسان دیکھو تیری قسم تیرے حسن دی قسم، لیکن یہ نہیں فرمایا وڈی قسم ہے، قسم تارے دی نہیں، تارے دے چھپ ونجن دی جاہ دی، اور فرمایا انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ او میرے محبوب دا امتیا جے تیری توجہ میں رب دی طرف پہ آج میں تیرا رب ہوں وڈی قسم چاہتی بیٹھا۔ اللہ سیاں تیرا قرآن سچا ہے پر اسا جو کمزور ہوں، اساری عقل کمزور، فہم کمزور، سمجھ نہیں آمدی، ستارے دی نہیں، ستارے دے چھپ ونجن دی جاہ دی قسم، بلا فرمایا سب تو وڈی قسم چاہتی بیٹھا۔ اللہ فرمایا میرے بہانے تے سمجھا کوئی نہیں، ایک آسمان انہاں دے تارے، ایک میں بیا آسمان بڑھائیں انہاں نائے لوح محفوظ، ان لوح محفوظ دے اتے قرآنی آیات کو میں ستارے دی طرح چمکا چھوڑے، ولا لوح محفوظ والے آسمان تو ستارے دی طرح چمک دیا ہویا آیات چاہتم تے قلب محمد الرسول اللہ چھپا دیتے اور سمجھ آئے جو اصل اللہ قسم نبی سہی دے دل مبارک دی چاہتی بیٹھے مٹھا میں کتے ہوں دل دی قسم میں جے دل لچ میں ستارے دی طرح چمک دیا ہویا قرآنی آیات چاہتے چھپا چھوڑے اللہ محبوب دے دل دی قسم چاہتی ہے وہ کیوں؟ وَمَا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ مٹھا میں کو تیرے دل دی قسم ہے میں قرآن کو وڈی عزت دیتی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ مٹھا میں کو تے محمد دے پیارے دل دی قسم، محبت وحی دل دی قسم ہے میں قرآن کو وڈی عزت دیتی ہے۔ انہو لقرآن کریم بال ڈھگ تھی نے بن خاندانی منصوبہ بندی والے روندے ودے وڈے نعرے مارے نے بچے دو ہی اچھے لیکن میٹھے محبوب دی امت ودھدی پئی ہے کو الحمدللہ جڑے خوش تھے بیٹھو نبی دی امت دے ودھن تے ہوتا کو الحمدللہ جڑے مجھے تھے بیٹھو نہ آکھو جڑے خوش تھے بیٹھو جو محبوب دی امت ودھدی پئی ہے اونچی آکھ الحمدللہ خاندانی منصوبہ بندی والے روندے رہے تڑپدے رہے پھڑکدے رہے محبوب دی امت ودھدی رہی اور ایک گل یاد رکھو خاندانی منصوبہ بندی والے دے فارمولے کو جڑے ملک نے تسلیم کر گھدے اون ملک دی فوج اپنی کوئی نہیں کرائے دی فوج دوجے ملکیں دی گھدی ودن بچے دو ہی اچھے پتر دھی جا پن دھی پر نیج گئی پتر ہوئے زال دے مرید اکثر نہیں گا آج کل دے میں وہ لطیفہ دا پیام پڑھدا بیٹھا جو ایک بندے بیوی کو گنا دیتا موبائل بیوی شام کو جھیڑا لاتی پی یوں کہ واہ واہ یہ بٹنے والا گنا دیتی ٹچ موبائل ہویا ہاں میرے انگلیں دے اشارے تے چلے ہاں وہ گھر والے آ گیا بختے والی ہے یہ تو چھوٹی جی مشین کوئی تیرا پے تو نہیں تیرے انگلیں دے اشارے تے ٹر رہے اوڑے بیچارے نیگر ہنوے وہ ٹچ موبائل انگلے دے اشارے دے ٹرن والی قوم دھی پر نیج گئی پتر گیا بیچارہ وان وٹیندا ہن جتے کو پانی دی ترہ لگ سے پانی بھرتے دیوان والا گھر وچ کوئی نہ لگ سی
چین نے اعلان کیتا ہا جہندے گھر 2 تو زیادہ بچے ہوئے جرمانے لا دے سوں 10-20 سال کیتے نے صبر ہن بڈھے کھپڑ ودن نیگر نسل نہیں نے لبدی ہن اعلان کیتے نے جڑا جتنے زیادہ بال جڑے سے ان کو اتنا زیادہ انعام دے سوں واللہ مر کا اڑائی ہونی نبی سی دی امت ودھدی پئی ہے کو سبحان اللہ تے شالا ودھدی رہے شالا ودھدی رہے بال تھی گئے ڈھیر شام کو بیٹھن خاوند بیوی مشورہ کریں جو فوج جو ڈھگ آ گئی ہے ان کو کرنا کیا ہے وہاں کے بڑا ذہین بال ان کو بڑے سوں ڈاکٹر اے با وہاں کے یہ بڑا ذہین ہے کوئی انجینئر بڑے سوں وہ اے با انہیں کہ یہ تو ہر ویلے انگلے تے حساب کریں دیں کو اکاؤنٹنٹ بڑے سوں ریاضی دان بڑے سوں اے با پیو دے متھے دے 12 بج گئے ماں دے متھے دے وٹ پے گئے اے ردیے بھیجو مولی جمال تے مولی سبحانی گئے کئی کم دے نہیں ہے بھیجو بھیج گئے او میڈیکل کالج تو ڈاکٹر بڑھائے او انجینئرنگ یونیورسٹی کنو انجینئر بڑھائے او ریاضی دان بڑھائے اکاؤنٹنٹ بڑھائے ہن پیو آیا کھڑے مسجد دے در سے اوے میرا ڈاکٹر پتر کتھا ہے انہیں کہ پچھلی صف وچ کھڑے وہ انجینئر پتر انہیں کہ وہ آخری صف وچ کھڑی تے میرا اکاؤنٹنٹ پتر وہاں کے مسجد جا کا نہیں اج رش ڈھیر ہا گلی صفیاں وچھائن سے اتھا ہی کھڑا ہو سی وہاں کے وہ میرا با پتر جے کو ردی سمجھتے قرآن دے حوالے کیتا ہم ہر کوئی آکھن پہ گئے جے گچی تھی بھی لمبی تے سر تھی بھی اچا جھاتی پا نبی دے مسلے تے وہ کھڑی انہو لقرآن کریم اللہ فرمائن مٹھا میں کو تیرے پیارے دل دی قسم میں قرآن کو وڈی عزت دیتی ہے اور دوجا موقع بڑا عجیب ہوندے دوجا موقع بڑا عجیب ہوندے پیو دا جنازہ چودا پہ اور ڈاکٹر پتر کھڑے جیدی خاطر زمینہ ویچے آنیس انجینئر پتر کھڑے جیدی خاطر دکانہ ویچے آنیس اکاؤنٹنٹ پتری کھڑے جیدی خاطر گھر دے زال بال دے گوہ ویچے آنیس انہیں کو اللہم اغفر لے حینا و میتنا پڑھنڈا نہیں آندہ اور قرآن والا پتر کھڑے اے بہ کے قرآن بیٹھا پڑھ دے پیو قبر اج بادج پوچھے قبر جنت پہلے بڑی مٹھا میں کو تیرے دل دی قسم میں قرآن کو وڈی عزت عطا کی تھی لوگ دے دے کھڑن اوے صف وچ رمضان شریف آندا پہ سردار خان نواب جام ملک بلے والے فیکٹری والے سارے صف وچ کھڑن اوے نبی دے مصلی تے کون کھڑے او دن اوے او ڈٹھا نہیں بھی او بہوے والے اڈے دے اوتے او جڑا موچی نہیں جوتیاں گٹھیندا بیٹھا ہوندا پتر وہ سارے نواب خان بادشاہ پچھوئن موچی دا پتر نبی دے مصلی تے ادن پتر تا موچی دا پر ہوندا سینہ قرآن دا خزینہ بن گئے انہو لقرآن کریم انہو لقرآن کریم مٹھا محبت وحی تیرے دل دی قسم میں قرآن کو وڈی عزت عطا کی اور عزت ہنوی قرآن دیا کو سبحان اللہ قرآن بھی سبحان اللہ تے صاحب قرآن بھی آج کل لوگ آدھے ودن وہ ایک قرآن پڑھی ودن ملک کتھو چلے سے نے پڑھا تو صرف قرآن نے تے ہی نے گالیں کو پتہ کوئی نہیں کہ جنا محبوب نے مدینہ شریف مدرسہ بڑھایا ہا اندر نصاب تعلیم صرف قرآن ہا تے جڑے قرآن پڑھتے حکومت کریں دے بیٹھے ہن انہیں دا ونچے دیکھ قرآن پڑھتے حکومت کرن والے نے ایسی امن والی معاشی خوشحالی والی حکومت قائم کیتی ہے عورت افریقہ کنو ٹر رہی ہے نوجوانے سونی لڑکیے سونے نہ لڈی ہوئی ہے 3 مہینے دا جنگلے دا پند کرتے جو پجیے مدینہ شریف او پچھے نے بی بی حال سنا 3 مہینے جنگلے دا پند کلے کی تھی
وہ کہ 3 مہینے دا پند کرتے مدینے آیا پر کہیں نے میری طرف میلی اک اٹھا تے نہیں دیتا ایک قرآن پڑھے ہوئے دی حکومت ہے ہن پی ایچ ڈی آکسفورڈ یونیورسٹی دے فاضل ایچن کالجیں چو پڑھتے اگی تے نکلنا لے حکمران بڑے کہیں دا گھر ہی محفوظ نہیں در ہی محفوظ نہیں کہیں دی روٹی محفوظ نہیں ڈبل ٹرپل ایم اے کتی ودن خودکشاں کتی ودن نوکری نہیں مل دی تو جنا قرآن پڑھے ہوئے قرآن دے طالب دی حکومت آئی ہے ولو اعلان کھڑا کرن رہا فرات دے کنارے سے کتا ہی ترہایا مر گیا تو جواب دے عمر ہو سے انہو لقرآن کریم جنہیں قرآن نال یاری لاتی ہے دنیا چی عزتاں آخرت چی عزتاں پا گئے اور رمضان المبارک کمدہ پہ اندے تراویاں پڑھنے ہیں پڑھ سو کتنیا مار کا ہر شے ابا لنڈی تھی من پہ گئی ہے نمازہ لنڈیا تھی جا گئی ہر شے ہوں رواج پہ گئے لنڈے تھی من میں گیا ایک دفعہ ساتھی آگن جسی رات دا ٹائم میں رش کہہ نہیں تے کپڑے آپ جلتے آج پسند کر رہا ماں کہ یار میں تو مڑی مکے مدینے دے بازار نہیں ویندا تے میں کو راجن پور دے بازار گھن ویسو ضد کر گن یوں ایک حاجی صاحب دی دکان ہے ونج بیٹھوں تھوڑی دیر ایک بالڑی آئیے کمیز پاتا ہوئے آج بہین کا نہن یہی میں بنائے نہ میں کہ حاجی صاحب یہ بالڑی جیسا کپڑا پاتی کھڑی ہے جہاں کپڑا ہے کہ حضرت بیسیوں تھان رکھے ہیں میں کہ یار گل سن یہ بالڑی میں کوئی یتیم لگ دیئے ایک کنے چولے دا پورا کپڑا کہنی میرے حساب ہے جن کو 2 گز دیچا حاجی دی چیخ نکل پی ہوں کہ حضرت جی یہ تو میری بیٹی ہوئے اور میں کہ حاجی دھی تیری یہ تھان سیکڑا تیری دکان اچ رکھ کے نہیں دی چولے دا پورا کپڑا تے کو نہیں لدھا کپڑے ٹیڈی تھی من پہ گن عبادت تابا ہوں ٹیڈی تھی من پہ گن آدن 20 نہیں 8 تے آپا کتنے تراویہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ کتنے ایک بندہ میں کو آکے سی تراویہ ہنی 8 میں ہوں تسا عربی دا جان دے نہیں ویسے او کچھ عربی جان دا میں کہ واہ عربی جان دی وہ کسی جان دا تو میں کہ ترویحہ کیا کو آہ دے نہ کسی 4 رکعتیں کو تو میں کہ تراویح تا جمع ہے جے 8 پڑھ دی تو والا ترویحہ 3 تھے نا 2 ترویح ہے 4 طرح سے تراویح دا ہے جمع تو جمع دا ادنا عدد کم از کم 3 ہے تیرے 8 تو بہرحال ثابت نہیں تھی نے کی تھا نہ تراویح کھڑے تھا دوجا حضرت فاروق اعظم نے پڑھن سارے صحابہ دا اجماع تھے اور اجماع دے اندر سب تو بڑا اجماع خود صحابہ دا ہوندے حضرت عمر دا دور حکومت صحابہ دا اجماع تھی گئی میں سمجھو امت دا اجماع ہے جو تراویہ کتنے ہیں گالے نہ تھی واہ کدھائیں ایک بندہ میں کو آکے دیں اساں 8 پڑھسوں میں کہا گل سن اساں دا سودا گھاٹے دا کوئی نہیں جے تراویاں ہویاں 20 تا سارے پورے تھی پوسن جے 8 ہی ہویاں تا سارے 12 اتے نفلی کھڑے تھے تے میں کہ تو جو 8 پردہ کھڑی تے ترایا 20 تھی گیا 12 پیو تیرا پورا کرے سے ازالا سودا گھاٹے دا کوئی نہیں تے تراویاں پڑھلیاں کتنے ہیں میں کو اللہ سے ڈھگ رمضان مکے مدینے دے عطا کیتے ہیں بیت اللہ جی تراویہ 20 کھڑیاں تھی دیں مسجد نبوی جی 20 کھڑیاں تھی سبحان اللہ ایک اور رہا میری صحت دا میں 7 رمضان کٹھے مسجد نبوی اچ گزارے شیخ ایوب برماوی آ دوجے 20 رکعتاں ایک کو امام تنہا پڑھے رہا بیت اللہ چی 20 کھڑیا تھی نین مسجد نبوی چی 20 کھڑیا تھی نین تے اسا کتنا پڑھنے ہیں تے تراویح اچ ذوق نال قرآن پڑھی ایک حدیث تے اندر تام دے الصیام والقرآن
یشفعان للعبد یوم القیامہ روزہ تے قرآن قیامت دیری سفارش کرے سن بھی حدیث کے اندر ہم دے قرآن جھیڑا کرے سے اور ایک بندے کو فرشتے گھیلی ویندن جہنم دے اگو قرآن آگے کہڑے گھیلی ویندو گناہ ہے نا جہنم چھکی ویندو ایک قرآن اگو آتے کھڑ ویسے اللہ سیاں یہ تو میرا یار ہاں یار دیہندا کتس کم شام کو دماغ پھٹدا کھڑا ہس پگھر وہندا کھڑا ہس چیل نیوڑی کھڑی ہس گوڑا گٹا ترٹا کھڑا ہس زالی آدھی بیٹھی کوئی تراوی فرض ہے سم پہ شیطان مروڑے رہندا کھڑا ہس کوئی تراوی فرض تا نہیں یہ سارے کو کنڈ دے پیچھو سٹیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے ہوئے مسجد آیا نیوڑی ہوئی چیل نال بھنے ہوئے گٹے گھوڑے نال اکھلدے ہوئے دماغ نال بھی میرے نال اللہ ہی یاری نبھائی ہے تے اللہ سیاں جے میرے یار کو تے جہنم سٹنا ہا والا میں کو اپنا قرآن بڑھایا کیوں ہاوی اللہ فرمائے قرآن جھیڑا نہ لا ونج ونج تو ہی ونج یار کوئی جنت گھنو انہو لقرآن کریم اللہ فرمائے مٹھا میں کو تیرے دل دی قسم میں قرآن کو وڈی عزت عطا کی تھی جہنم دے وینے بننے کو اور پھر آج ایک فیصلہ کرتے اٹھو نبی سے فرمائے ترائے چیزاں اولاد کو گھٹی اچ پلاؤ کتنیا اچھی آہستہ نہیں سبق یاد کرنا ہے کتنا چیزاں ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن محبوب فرمائے ترائے چیزاں اولاد کو گھٹی اچ پلا نبی دا پیار گھٹی اچ پلا نبی دے گھرانے دا پیاری گھٹی اچ پلا تے قرآن دی تلاوت اولاد کو گھٹی اچ پلا میں تے کوئی نہیں آدھا بچے کو ڈاکٹر نہ بڑا شریعت نہیں روکیں دی میں کیوں روکاں میں نہیں آدھا انجینئر نہ بڑا شریعت نہیں روکیں دی درخواستی کیوں روکے میں نہیں آدھا بچے کو ریاضی دان نہ بڑا سائنس دان نہ بڑا ریاضی دان بڑا سائنس دان بڑا کوئی بیا دان بڑا سدا بڑا لیکن ایک گل یاد رکھ گھٹی اچ قرآن پلا گھٹی اچ کیا پلا ہونا ہے آج کل اکثر سکول انگلش میڈیم سکول پیو انتے پجا ہے بال کو ماسٹر صاحب محنت شروع کی تھی اے بی سی ڈی 4 ڈی گزر گئے بال یاد ودا کریں دے اتفاق ہے جو ابا مر گئے انہیں بال جو تصویر بیٹھا پڑے اے بی سی ڈی پیو کو ثواب چوکھا پوچھ سے او کا کہ او کتنا ثواب پوچھ سے اور اگر بچے کو پیو گھننا ہے مدرسے پھر قاری صاحب نے پڑھاون شروع کی تھے الف با تا ثا بچہ پڑھدا بیٹھے ہفتہ محنت تھی یہ اتفاق ہے پیو فوت تھی گئے ہن بچہ پڑھدا بیٹھے الف 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 تائے دفعہ جو بچے الف پڑھے پیو دی قبر تے 3 رحمت نازل تھی اجان قرآن نہیں پڑھیا بچہ نورانی قاعدہ ہی پورا نہیں سی پڑھیا پہلی تختی پوری نہیں سی پڑھی حالی بیٹھا الف با تا دے اتے محبوب فرمائے بل الف حرف لام حرف میم حرف ایک دفعہ جو بندہ الف پڑھے دا نیکیاں مل دین ایصال ثواب بر حق لیکن کہیں بے کیتے پڑسی نیت کرنی پوسے اللہ سیاں میں قرآن پڑھے ان ثواب میرے مامے کو پوجا چاچے کو پوجا میرے دوست کو پوجا فلانے کو پوجا جے ملے اولاد پڑھے ان کو نیت دی ضرورت ہی کا نہیں بغیر نیت دے پیو ماں کو ثواب مل دے یہ بچہ نورانی قاعدے دی پہلی تختی بیٹھا پڑھ دے ہی کو دا نیت دا حلی پتہ ہی کا نہیں یہ جو الف 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 بیٹھا کرے سے پیو دی قبر تے رحمتیں دا می کھڑا بس یہ واسطے درخواستی دی درخواست ہے جو اولاد کو گھٹی اچ قرآن پلاونا ہے کیا پلاونا ہے ڈاکٹر بڑھاؤ انجینئر بڑھاؤ ماسٹر بڑھاؤ کوئی منع نہیں لیکن گھٹی اچ اپنی اولاد کو قرآن پلا
ترے چیزاں گھٹی پلاونے حب نبیکم اپنے نبی دی محبت گھٹی پلاؤ اسا نبی دا پیار جو گھٹی پلاون چھوڑ دیتے انہا نتیجہ ہے تھوڑا ماحول بلوچ کا ماحول ہے مردیں دے ڈاڑھیاں ہوندے ہن عورتیں دے لباس حیا والے ہوندے ہن جڑاں دا نبی دی محبت گھٹی پلاون جوانے چھوڑ دیتی ہے بلوچ کے علاقے دیکھو ڈھیر سارے نینگریں دے چہرے کنو نبی دی سنت نکل گئی عورتیں دے لباس ہی چو حیا نکل گئے حب نبیکم نبی دی محبت گھٹی پلاؤ تے ہن جے ویلے گھر ونجو والا میری دھی تے بھین کو گھر ونجتے اکھاہے جو اسا نبی دے پیار دی گھٹی جلسے چو گھن آیوں میں چاہیاں گھٹی نبی دے پیار دی میری اولاد کو پلا اکھے سو گھر ونجتے اکھے سو چلو ایک رعایت ہے تو سکو جنہیں دا گھر اللہ نہیں نکلدا انہیں کو معافی جنہیں دا گھر اللہ نکل دے او گھر ونجتے اکھے سو گھٹی گھن آئیوں تے گھٹی گھن کونم دے یہ جنم گھٹا نہیں گھنم دے کون گھنم دے پیو تے پلے نہیں کون ہے اچھی بولو گھن کونم دے ہولے علیہ دن جو ایک رات دا ٹائم ہے ایک سفیکر چل دا وے چغل خور نام رہا جو گھر اللہ سنجڑیج پہ دو گے دے دیکھو مسجد پیر دیکھو کوڑ بیٹھا مرے دے جو گھٹی گھن پائے ہم دے تے پیو ہم دے گھٹی گھن نہیں دا میں آپ ہی ہم جو آنے دے گٹے دا غریبے دے گھن تروٹ ٹوڑ کچھ این تے کچھ توارے پاسے ہون تعلیم بھی ڈاڑی تھی گئے تو سے دے ہون افسر ڈھیر بڑے وزن تے اے وقت افسر بڑا وزن تو دنیا دے یتیم ہوندن بیچارے میں ایک جاتے افیسر حضرات کو بیان افیسر کلابے تو میں آکھا جب میں گھر ونجو تو بیوی کو سلام کیتا کرو ایک قرآن دا مسئلہ ہے تو میں آکھا حقی بڑھ دے جو تاری بیوی تارے گھر دے بوہریاں دے وے روٹیاں پکاوے بھاجیاں پکاوے تارے بالیاں دی خدمت کرے تارے کپڑے استری کر کھڑاوے تیاریاں کراوے ہوندا اتنا تا حق پڑھ دے جب میں گھر ونج ہوں کو دعا تا دے ویس میرے نال بیٹھا انہوں نے ایک وڈا ڈائریکٹر جنرل وہ ہولے ہولے میں کہا دے حضرت جی کیوں شرمندہ کرتے ہم تو بیگم کے کپڑے بھی خود استری کرتے ہیں اے غریب جو کچھ پڑھتے افسر بڑھ پوے تھجو چٹ تھی وے دے لیکن فطرت دا طریق ہی ہوئے فطری طریق ہی ہوئے جو گھٹی گھنم سے گھر والا تے پلے سے گھر والی فطری طریق اگرچہ غیر فطری عمل ڈھگ تھی گن ہوں لیکن فطری طریق ہی ہوئے سودے گھن آون مردی ذمہ داری ہے تے گھر رج نظام بڑھاون کہندی ذمہ داری ہے اچھی آج کل گنگا واندی پی الٹی میں ایک جہاں ڈاکٹر صاحب گیا نکاح آئی ایک مولانا صاحب بیان فرمے دے بیان تے اردو اج بیان بیٹھے کرے ہیں یہ سپیکر چوغل خورے میں پرے گنو سندا ہم نہ آدھے بیٹھے ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کام میں عورت کا ہاتھ بٹائیں میں جو میں ظاہر تھا انہیں بیان ختم جا کی تے حضرت آگئے میری بس سے میں آگے مولانا صاحب اب تھوڑی دیر بیٹھ ہوں کیا آواز پیا کرے تھا ہمیں جی میں آدھا کھڑا ہم کہ مرد عورتوں کا ہاتھ بٹائیں میں کہا میری اردو کمزور ہے میرے کو میری بولی سمجھا کیا آدھا پہ ہمیں جی میں آدھا پہ ہم جو جوان گھر رہے کم کار کرا گھنے نال وہ میں کہ بختیں لیا کہ جہاں آواز بیٹھا کرے نہیں مرد تغاریاں چاوے سلہاں ڈھوے حال مارے کم کیتے ہون جو جوان ولے پگھر دھانتا ہویا گھر کیتے کچھ سمانی گی ہم دے والا گھر جو آوے زال آ کے ان چولے پھوکے تو دے خدا دا بندہ کوئی ترتیب ہے خدا بڑائی ہے شریعتی بڑائی ہے کوئی یہ کوئی ترتیب ہے وہاں کہتے نبی سی روٹی کہنا پکائی ہے وہاں کہ مولانا صاحب میں عالم تہاں کہنا میں چھوٹے درجے دا طالبہ لیکن ذمہ داری نہ اللہ دا نبی سے کوئی روٹی نہیں پکائی
اور جی حدیث نہیں کھڑا بی بی پیڑا بڑا دیتا نبی سے روٹی لاتی ہے میں کہ وہ لاون بھی ہے پکاون بھی ہے نبی سے ایک روٹی لاتی شکر ہے پکی وہ ہی کہنا ہے جب وہ پک پمتی میں کہ تو مولوی مردے کو تنوری بڑا ہوا ایک روٹی نبی سے لاتی شکر ہے پکی شکی کہنا ہے ہوا سارے روٹیاں جو بی بی پکا گئی جا اون روٹی جو پانی دے قطرے اوے ڈھا دے کڑیا سبحان اللہ وہاں قطر اوے کاکے ہو اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے مرد دی ذمہ داری ہے کما تے چاہے عورت دی ذمہ داری ہے گھر دا نظم بڑھاوے تساں عورتیں کو ڈھیر پڑھائے مسترانیاں بن گئے تنخواہ جوان گھر دا چوکیدار ہے تے زال مسترانی ہے بھلا زال دا تھیلا نہ جیسے تے جخ مرے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے جو عورت مرد کنو ہر شے تلے ہونی چاہیے حتیٰ کہ لکھے نے جدھا شادی کریں تیری زال کر دے چاہیں کنو تلے ہوئے امام غزالی بڑی عجیب گل لکھی ہر شے تلے ہوئے کیونکہ مرد حاکم الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورت دے اوتے تے جڑا مرد سکول دا چپراسی ہے تے زال ہیڈ ماسٹرانی بڑی بیٹی ہے ہن آپ دسو جو کون حاکم بڑھتے ابا آدن عورتیں واسطے میں کیوں ہے عورتیں کو کیوں ایم اے کرائی کھڑی آدن نوکری لگ ویسے میں کہ ول کیا تھی سی وہ کہ جی دال کھم دوں مرغی کھم دوں پیسے ڈھیر تھی ویسن میں کہ بھولا تے شریعت دا مزاج سمجھے ہی کوئی نہیں عورت دے ذمہ کماون یہی کوئی نہیں کماون ذمہ داری مرد دی اگر عورت ماں ہے شریعت نے پتر کو آکے کماتے ماں کو کھوا اگر عورت بہن شریعت نے بھرا کو آکے کماتے کھوا اگر عورت دھی شریعت نے پیو کو آکے کماتے دھی کو کھوا اگر عورت بیوی شریعت نے خامند کو آکے کماتے بیوی کو کھوا او بختے والی میری دھی تیرے ذمہ کماون ہی کنا تو گل ہی کہیں تھی ودی کماون مرد دی ذمہ داری ہے عورت دی ذمہ داری ایک کے اگر ان دی جھولی وچ پتر آوے تو جنید بغدادی بن ونجے دھی آوے تو رابعہ بصریہ بن ونجے دھیے ہوندے کتے تے کوئی میں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہوندے کتے تے کو قرآن و سنت دی تعلیم دی ضرورت ہے یہ جڑے رواج بڑے ودن انتہائی غلط رواج ہیں اگلے دن ایک چودھری صاحب آئے مٹھائی دا ایرا ڈبا کی دی ودا ہوئے وہاں کہ چودھری جی خیر ہے او پیر جی توڑی مریدنی دی نوکری لگ گئی ہے میں کہا میری مریدنی نوکری نہیں کریں دی مریدنی میری ہوئے دے واجن تے نوکری کرے دی وہ جی پولیس سے نوکری ہوگی نوکری پولیس سے وہ کہا میری مریدنی نوکری نہیں کریں دی پولیس دی مٹھائی اپنی چاوان عورت دی ذمہ داری کماون نہیں لیکن تقسیم شریعت نے کر چھوڑی کمات مرد چام سے گھر دا کم کون کرے سے اچھی ہولے ہولے علیندو تو دابا بلوچو میرے خیال جوڑ تو زی سفر ڈھیر سر آگی دے کر گیو اخبار چگلے دی آیا پیا اور نوائے وقت لکھ دے سرے رہے آلا ایک بندے کیس کی تے لاہور جو میری بیوی کنو جان چھڑائی ونجے میں کنو بہاریاں دی وین دیئے برتن ونجوے دیئے جان چھڑائی ونجے تے سرے رہے آلا حرکتی وہ لکھی پیا جو میں بندے کو گلیندہ ودا تے کہیں کو پتہ ہوئے تو بندہ میں کو ملواوے میں کو بہادری دا انعام دے سا وہ ہی کو بہادری دا انعام کیا ہاں وہاں کے گھر تو سارے نالی ہو کچھ تھی دے پر باہر ہی آتے ڈسے یہ بھی انہی جرات باہر آتے ڈستا دیتے تو میرے بھراو شریعت نے ایک نظام بڑھائے آج یہ گھٹی گھن ونجو نبی دے پیار دی تے گھر ونجتے اکھائے میری بختے علی بھین تے دھیکوں جو آج گیا سے مدرسے دے جلسے نبی دے محبت دی پیار دی گھٹی گھنتے آیا میری اولاد کو پلا
بولا میری بھیڑے تو ہی آکھ، وہ میرا پترا، وہ میری دھی، ابا تیرا نبی دے پیار دی گھٹی گھننا ہے تے میں تسا کو پلاونی ہے. یہ تو وہ بختے علی ماں حج دی. ایک جاتے خواتین کو بیان پہ تھی ہوئے، ایک بالڑی نے لکھی پرچی کہ حضرت جی یہ جڑے بال ہے نا یہ مامے نانے دے رغبت زیادی کریں دن تے چاچے ڈاڈے دے گھٹ کریں دن. کیوں؟ وہ میں کہ بختے علی مہربانی آپ کیتی بیٹھی پرچے ہی آپ بیٹھی لکھ دی. چاچے جو جوڑا گھنتے بھتری جڑے بھیجے آدھی تیرے ماموں نے بھیجا ہے، اور ڈاڈا غریب کئی جا بھیجے آدھے تیرے نانوں نے بھیجا ہے. وہ بختے علی سارا دیتا تو سنے نہیں ماما نانا بیٹھی. او میری دھیے آج یہ گھٹی نبی دے پیار دی چاہتے گھر تے ہم دے تے تو انصاف نال بالے کو آکھیں ابا تیرا نبی دے پیار دی گھٹی چاہے تے میں تے کو پلاونی ہے. ہی تا بخیل ہون تو ہی نہ کہ میں آپ گھٹی چاہی ودیاں. پیو دا نا گھنن اوکھا لگ دے جی میں چاچے دے ڈاڈے دا اوکھا لگ دے. لیکن گھٹی چاہتے ون میری دھی کو آکھ سویرے جب بچے کو سکول تیاری کرتے بھیجیں. کچھ لوگ سیند کٹے دن اتھاں، کچھ کٹے دن اتھاں، یہودی اتھاں، عیسائی اتھاں، نبی سے سیند کٹے دے ہم. شہادت علی انگلی نک مبارک دے کنارے دے رکھے نا والا اے ایویں گھنم دے ہن والا ادھیاں زلفاں اے دے ادھیاں زلفاں اے دے نبی سے سیند کٹے دے ہن. گھر ونچ میری دھی بھین کو آکھ جو سویرے سویرے پتر جائے ملے ویندے دھی ویندیے سکول اندے سر تے یہودین تے عیسائیں دی غلامی دا گند سٹے نہیں نبی دی غلامی دا تاج کیوں نہیں بھی پویں دی. جے میری دھی سویرے بچی دی سیند کڈے سدھی والا بچی پوچھے جو امی وہ میرے سہلیانو تا کئی اتھوں تے کئی اتھوں والا اماں آکھے سے دھیے اپاں جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سے وہ نبی اتھا ہی سیند کڈے دے ہن. اتھو یہودی کڈے دن اتھا عیسائی کڈے دن اتھا میرے محبوب کڈے دے ہن جیسا اب امتی تا محبوب دے ہوں. ولا میری دھیے تیری دھی جو سکول کی کھڑی ہو سے صرف نبی دی غلامی دا تاج نہ پئی کھڑی ہو سے نبی دی غلامی دی تبلیغی نال کھڑی کریں دی ہو سے. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم نبی دی محبت گھٹیت پلاؤ اولاد کو وحب اہل بیت ہی نبی دے گھرانے دی محبت ہی گھٹیت پلاؤ آکو سبحان اللہ. او اماں بڑھڑی رات دا بہنی نے کو کسے سنے نہیں ایکا بادشاہ دو ہنوں دے وزیر تے ترائے ہن مشیر بادشاہیں وزیر مشیریں دے کسے نہ سنائے کر شام کو ملہائی رہے کو مٹھے مدنی دے گھرانے دے کسے سنائے کر. میں چھوٹا جا طالبہ حدیث کی کتاب میں کو مل پئیے میں کھولتے پردہ بیٹھاتے ایک حدیث سامنے آ گئی ہے. نبی سے فرمائے جرا اسرافیل علیہ السلام سور پھکے سن سب تو پہلے میری قبر مبارک کھل سے ول مدینے والے اٹھ سن میں مدینے والے کو کھبو کھڑا کرے سا ول مکے والے دا انتظار کرے سا مکے والے ہم سن انہیں کو سجے پاسے کھڑا کرے سا ولا انہیں کو نال گھنتے میدان حشر دی طرف میں محمد ٹر سا. میں سچے نہ بیٹھا اللہ سیاں تیرے سونے نبی دا فرمان تا ڈاڈا سونا تے سچا ہے پر میں کمزور ہاں میری عقل کمزور ہے میں کو سمجھ نہیں پیا آمدا جو مکے والے دا انتظار کیوں ہے نبی سے اتھوں میدان حشر دے ٹر پویں ہاں مکے والے اتھوں پہنچ ونجن ہاں انتظار کیوں ہے. میرے دل نے آکھیا جو اصل انتظار بی بی خدیجہ دا تھیندا پیا. بی بی خدیجہ جو مکے ستی پئی ہے محبوب اپنی سب تو وڈی گھر والی دا انتظار کھڑے کرے نن تے جڑا بی بی خدیجہ آوے سے نبی سے یہ کو سجے پاسو کھڑے سن انہاں دی برکت نال مکے والے سجو کھڑ سن مدینے والے کھبو کھڑ سن ول میں سچے نہ بیٹھا اللہ سیاں مکے والے سجو کیوں مدینے والے کھبو کیوں ول دل نے آواز دیتی میاں اے مکے والے بی بی خدیجہ ہے بی بی خدیجہ سب تو وڈی گھر والی ہے سب تو وڈی گھر والی دی عزت وڈی ہوندی ہے سجا پاسا عزت والا ہے اے واسطے بی بی خدیجہ سجے پاسوں کھڑ سے سونا تے مدینے والے کھبو کیوں ہائے ہائے
دل لہدا کھڑا ہا مدینے والے اگو اگو بی بی عائشہ ہو سے تے محبوب دا دل سب تو زیادہ بی بی عائشہ نال ہا دل ہی کھبے پاسے تے عائشہ ہی کھبے پاسے حب اہل بیت ہی نبی دے گھرانے دی محبت اولاد کو گھٹیے پلا انہیں کو کسے سنا نبی دے گھرانے دے تلاوت القرآن قرآن دی تلاوتی گھٹیے پلا اللہ پاک تساں سکو اپنی اولاد کو اس طرح چیزاں گھٹیے پلا من دی توفیق عطا فرماوے شرک دے بعد اگر عملے کوئی سب تو بڑا گناہ پیا تھیندے تو اولاد دی دینی تربیت وچ غفلت بلکہ الٹا کم چلدا کھڑے در جو کھڑ کے پیو پتر کو بھیجے ون آکھ جو ابا کہیں نہیں بیٹھا یہ ہن پتر کو کوڑ بیٹھا سی کہندے ون آکھ ابا کہیں نہیں بیٹھا تے بچہ کچا ہے سچا ہے ون آکھ ابا ہدے ابا کہیں نہیں بیٹھا اولاد کو کوڑ کھڑا سکھیں نہیں تو ہون نیگر ننگے سر تھی گئے تسا مرد مجرم ہو تسا جاملے سر تو پگڑیاں ٹوپیاں لاتھیں تو دھیری بوچھانی لہا چھوڑے تے کو دیکھتے عورتاں ننگے سر تھے مجرم تو آئی ننگے سر تو ٹرنی سب تو پہلے جے تیرے سر تو ٹوپی پگڑی نہ لاندی تا تیرے عورتیں دے سر کنو بوچھن نہ لاندا بل پوتر کنو نہیں سی پوچھا جو ایک وجہ جو آئی رہاویں کی تھا دھیری جو منظر ڈٹھے نتیجہ ہے جو توڑے پاکستان دے وڈے شہریں میں جو گیاں ڈھیک سارے روندے بیٹھے ہن جو دھی جو رات دے ایک وجہ ہم دی ایسا پوچھ نہیں سے سکتے جو ہاویں کی تھا جے ملے پتریں کنو پوچھن چھوڑ دیتے سے دھیری پوچھن چھوڑ دیتے بلا ایک بدبخت کائنات دا ذلیل ترین آیا پرویز وہ قانون جھبڑا گے جو عورتی میں یار نہ لٹھی تے ٹری ونجے تے پیو اوندا ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکدا ایک کمینہ قانون بڑھا گیا ایسا پلیت انسان بے حیائی کو رواج دے گی لیکن آج فیصلہ کرتے اٹھو جو اساں اپنی اولاد دی دینی تربیت کرنی ہے کو انشاءاللہ تے جے آواز پی ویندی ہے میری دھی تے بھیڑ تئیں گھر وچ ایمان والی بچی تئیں دھیے تے کو تربیت دانی آئی پیو پتر کو کوڑ بیٹھا سکھیندا ہا تو ہی کوڑ بچے دے منہ وچ چھٹے دی بیٹھیاں میں اگے برتن ہوندے ہن پکے تے صحن ہوندے ہن کچے ہن گھر دے صحن بڑھ گئے پکے تے برتن آ گئے کچے بالے پیر جو تلکیس تے گلاس ہاتھ جا شیشے دا کڑا تھے ترٹا گئے ماں جو آئیے اوے کہیں تروڑے بچہ کچا ہاں لیکن سچا ہوا گیا ماں میں کنو تروٹے تھپڑ مارے زور دا اے نہ لائکا شرم نہیں ہم دی پیو تیرا کما کما تے چام دے تین پیالہ بن گتی ہے گلاس بن گتی بولا سہن ہوا بچہ ہوا بیری جو ٹورے وقت گلاس تروٹ پہ ہن ماں پوچھ دی کھڑی اوے کہیں کنو تروٹے ہن بال کو پتہ ہے جو سچ بولے ہم تھپڑ لگ سے وہ دے اماں میں کو پتہ کہے نہیں کہیں تروڑے او بخت علی ٹکے دا گلاس تا ونجنا ہا تے گیا تے پوتر دی زبان کنو کروڑ روپے دا سچ کھس گئی گلاس تروٹ پیا ہی کو سینے نال لا تے متھا بال دا چومے ہا آگے آبا اس شیشے دے ٹکڑے خطرناک ہوندے تیرے پیرے کو لگا تا کائے نہیں کہنا اما کہیں نہیں لگا بولا بھاکل پا تے متھا بال دا چومے ہا ابا اسا مسلمانوں تے سارے محبوب اسا کو سکھائے جو جملے ٹرو تلے دیکھتے ٹرے کرو ابا جے تو تلے دیکھتے ٹرے ہاں تیرا پیر نہ تلکے ہاں ہیندا متھا چمی بھاکل پاتی سچ دے اتے بے دفعہ جو ہی بال کنو ولا نقصان تھی پوے تے ماں پوچھے بچہ کے سے اما میں کنو نقصان سے سچ کھس گی دی ہوندی زبان کنو ولا شک کے سارے بال کھلے کھڑے کھم دین اے بھی بد تربیتی دی انتہا ہے
تو میرے بھراو محبوب فرمائے ادبو اپنی اولاد دی تربیت کرو تے گھٹی اچ ترے چیزاں پلاؤ نبی دا پیار گھٹی اچ پلا نبی دے گھرانے دا پیار ہی گھٹی اچ پلا تے قرآن دی تلاوت ہی گھٹی اچ پلا کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دا حکم ہا تے میں حاضری دیتی ہے ہن صحت ساتھ نہیں دیندی ڈیندا رات دا سفر سویرے کنو وقت کدہیں انشاءاللہ حاضری تھی سے تفصیل نال گل ہی کرے سوں اللہ تواڈی اساڈی حاضری قبول فرماوے میں ڈاکٹر صاحب مولانا جمال صاحب والا قرآن دا مدرسہ دل باغ بہار تھی گئے جو اس سب پہاڑیں قرآن دا مدرسہ بڑھیا کھڑے آکو سبحان اللہ قرآن دے مدرسے نال پیار کرنا ہے انہیں طالبے نال ہی پیار کرنا ہے یہ طالب بڑی قیمتی شے نوے انہیں چھوٹے بچے کرو نفرت نہ کرو انہیں بچے جو کوئی قاسم نانوتوی اٹھ سے کوئی شیخ الہند اٹھ سے کوئی محمد عبداللہ درخواستی اٹھ سے انہیں بالے نال پیار کرو اے بال نبی سین دے مہمان ہیں نوے کچھ لوگ آہدن سی مدرسے دانے کیا دیوں اسا تا رادھے کہنان سے ابر رادھے کہنوی اپنے بالیں دے جو 10 بوری آنکھیں نہیں ایک بوری نبی سین دے مہمانے دی گھدی آوی رمضان شریف امدہ پہ کپڑے گھنسو اپنے بالیں دے دورو 4 جوڑے گھنو تے اللہ شاءاللہ نصیب کر رہے تیرے بالیں دے لیکن ایک جوڑا نبی دے مہمانے دے گھدی آوی تیرے بچے عید تے سونے کپڑے پا کھڑے تے شالا عیدہ نصیب تھی میں ہر کہیں دے بچے کو لیکن سونے کپڑے گھنتے آ جو نبی سیدہ مہمانی عید تے سونے کپڑے پاتی کھڑا ہوئے ان نبی سیدہ مہمان ہیں میں آج ایک قصہ سنائے جو کچھ لوگ جی ہن جو وقت دے بادشاہ بھی ہن تے ولی اللہ بھی ہن بادشاہ بھی ہن ولی اللہ بھی ہن اماستے مولانا روم کنو کہیں پوچھا چیز تو دنیا مولانا روم کنو کہیں پوچھا چیز تو دنیا کیا ہے آکھن لگے از خدا غافل بودن دنیا نہ ہے خدا کنو غافل ہون دا پیسہ مال دولت بیوی بچے دنیا نہیں یہ اولے دنیا ہیں جائے خدا کنو غفلت دا ذریعہ بڑھ ونجا ایک آدمی کروڑ روپے دی کار تے ویندا پہ اذان تھی اللہ اکبر ایک کار کھڑا دیتی ہے مسجد ٹور پہ 1 کروڑ روپے دی کار دنیا نہیں ایک بندہ سائیکل تے ویندا پہ اللہ اکبر ایندا سائیکل نہیں رکدا اس سجدے وال نہیں ٹریا یہ 4000 دا سائیکل دنیا ہے ایک آدمی کروڑ روپے دی کوٹھی ٹکیا پہ لاکھ روپے دے ڈبل بیڈ تے ستا پہ اذان صحیح اللہ اکبر یہ سجدے دی تیاری شروع کر دیتی ہے 1 کروڑ روپے دی کوٹھی تے لاکھ روپے دا ڈبل بیڈ دنیا نہیں ایک آدمی خالی کھٹڑے تے ستا پہ اذان صحیح تے کھٹڑے تو اٹھی تے رب دا سجدہ نہیں سی دیتا انہیں کی یہ کھٹڑا دنیا ہی کچھ لوگ وقت دے بادشاہن تے ولی اللہ ہن انہیں جو ہے کئی سلطان محمود غزنوی تے اے جا ولی اللہ جو ہی ساری زندگی ایک دفعہ نبی سے دا نام بغیر وضو دے نشی گدا اندا غلام ہاں ایاز دے پتر دا نام محمد اے سدیا محمد ہن پٹھان میں کیا آتا اسے محمد دل تراشا پٹھان آنا محمد ایریا آج جو سجے ان کو محمد نہیں سی سجا آکے وہ ایاز دا پترا ایریا ایاز نال بیٹھا ہو کہ بادشاہ سلامت آج کاوڑے بیٹھو وہاں کے کیوں سی میرے پتر کو نال نہیں سجا انہوں نے ایاز تیرے پتر دا نام میرے محبوب والا میں کو وضو تا ہے کہنا صدقی میں مارا ہے ہی واسطے میں محمد آکھتے نہیں سجا میں ایاز دا پتر آکھتے سجے ایسا ولی اللہ ایک دی مونجھا تھے آ بیٹھے وزیر مشیر کٹھے تھی گئے تھے گاٹا وقت وزیر بنے دیں بادشاہ حضرت قاضی حسان احمد صاحب فرمیدن کہیں کو آکو نا سی بادشاہ جو تھے ہوئے مقصد ہے گدہ جو تھے ہوئے یہ اکثر بے وقوف ہیں بیچارے وزیر مشیر گاٹے بنے دن
مجھے تھے بیٹھے وزیر مشیر کٹھے تھی گئے بادشاہ سلامت مجھے تھے بیٹھو خیر ہے سلطان محمود آخیا ترائے چیزاں اجھن جہاں میں کو پریشان کیتی کھڑے انہوں نے کہا کیا ہے نہ حل کٹے سوں وزیر جو بیٹھوں انہوں نے کہا پہلی پریشانی تو ہے جو میرے کو پتہ لگے ہاں میں حلالی ہاں حرامی ہاں میں اپنے پیو دا حلالی پوترا یا حرامی پوترا ہے حل وزیر ایک بے دا منہ دیکھن پہ گئے حل کتوں نکلے انہوں نے کہا دوسری پریشانی ہے میں پتہ لگیا میں جنتی ہاں یا جہنمی ہاں اے کوئی حل انہوں نے کہا یہ تو خدا دا مسئلہ ہے سب کیا پتہ تھے جنت مل دی ہے جہنم وہ کہ نارے وڈے مرے دے بیٹھے ہوئے حل تو کہیں نہیں کڈیا وہ کہ تیجی گل ہے جو آہدن جو قرآن دے طالب نبی سیں دے مہمان ہیں جے واقعی نبی سیں دے مہمان ہیں تو اسا تا ہنہ دا احترام اکرام خدمت اپنے مہمان جتنی کن سے کریں دے قیامت دی نبی سی کو منہ کیا دکھے سو کہ واقعی نبی سی دے مہمان ہیں وزیر مشیریں کرے حل نہ نکلیا رات تھئیے وہ بادشاہ وقت اپنے شہریں دے پہرے آپ دینے ہیں پارے تے نکتے آج کل تائی ودی ہے لوڈ شیڈنگ بجلی آ گئے وال سٹریٹ لائٹ لگ دی ہے ہون تو وہ بجلی رولی ودی ہے بیچاری اگلے دی ایک شاعر دی غزل میں بیٹھا وہ آدھا بیٹھا جو اڑی بجلی اواری تو اوارا گرد ڈاڈی تھی ہون تا والا دیر تھی گئی ہے وہ آدھے بجلی میں کو آکھے جو میں کو سہانے آکھیا جو اوارا گردی ہے حد کن ود وجنا چاہیے وہ حد کن ودی آوڑا اوارا گردی ہے تے کو سکھے نہیں مل میں ہن ہی مہینے گیا عمر تے اساڑے ہنو تے حضرت مولانا محمد مکی حجازی میں کو آکھن لگے نواز شریف نال انہاں دی یاری ڈاڈھی ہے ہن جو نواز شریف گئے انہاں دے گھر گئے سیدھا تے میں کو آکھن حضرت نواز شریف بڑے کام کیتے ہیں میں کہ حضرت کیڑا کام کیتے میں کہ دیکھو لوڈ شیڈنگ صرف 3 گھنٹے بچ گئی ہے میں کہ جی مکہ شریف دی گل بیٹھے کرے دو پاکستان دی بیٹھے کرے دو کہ نہیں پاکستان دی میں کہ جی تازہ تو میں آیا بیٹھا تو زیادہ 15 سال تھی کہ آئے نہیں پاکستان دا میں کروں تو پوچھو جو 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بچی ہے یا 3 گھنٹے بجلی آن بچی ہے تے اگے بجلیاں ہو جا گا نا چوکے لالٹین بادشاہ لوینے ہیں پہلے چوکے جو سلطان پجے اقبال پڑھتا کھڑے بادشاہ قریب ہے وہ کیا کھڑا پڑھ دی یا کہ قرآن کھڑا پڑھتا اتنا کیوں کھڑا پڑھ دی وہاں کسی سارے مدرسہ غریب ہے روشنی دا انتظام کا نہیں تے سبق یاد کرنا ہا تے سبق یاد نہ تھی میں تک کاری سبحان اللہ سویرے سے چم لتھا پیا اسے سر بابا دین مدرسین تے قاری صاحبان کو ابا میں تسا کو تھانے دار کا نہیں بنایا تے یہ بندے کو ملزم پکڑ دے نہیں دیتے یہ نبی سی دے مہمان ہیں تسا معلم نبی سی دے وارث ہو سونا سبق یاد نہ تھا سویرے ماں مل سے مدرسہ غریب ہے روشنی دا انتظام کا نہیں یہ واسطے میں چوک جھی روشنی تے آتے سبق یاد کھڑا کرے نا تو والا ہوں بال ایک بھی گالی کیتی بادشاہ سلامت یہ پہلے چوک کنو ٹپی جڑے چوک ویسی کوئی نہ کوئی طالب پڑھتا کھڑا ہو سی بادشاہ چوک دوجا ٹپے تریجا ٹپے طالب رات دا قرآن کھڑے پڑھ دین چوکیں دے اتنے لالٹینے دے چوتھے لالٹین تے پجے بادشاہ دی چیخ نکل گئی اوے وزیرو اوے مشیر ہٹ جائیں